آج ہمارا معاملہ ہے، اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں اس دور کے ساتھ جو دور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کا تھا، تو آج ہم اپنے وقت میں سے کچھ بھی نہیں نکالتے. اور یہ بات جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں ارشاد فرمائی ہم پر بالکل صادق آتی ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ اسی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کے راستے میں وقت نکالنا اس لیے مشکل ہو چکا ہے کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ پسند کیا جا رہا ہے. لیکن دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، مد دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ دنیا کی مثال اگر آخرت کے مقابلے میں دیکھا جائے تو دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے مگر اس کے کہ تمہاری انگلی سمندر میں ڈبوئی جائے. تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے پھر اس میں دیکھے کہ وہ انگلی سمندر سے کتنی تری نکال لی ہے. تو جو تری سمندر سے انگلی کے ساتھ آتی ہے وہ تری دراصل دنیا. تو یہ حقیقت ہے دنیا کی، جس دنیا کے لیے ہم نے آخرت کو بھول دیا اور اللہ کے راستے میں وقت نکالنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا. حالانکہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے لیے کیا حکم نازل فرمایا، اور ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ اللہ کے راستے میں وقت نہیں نکالتے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ میں وہ ساری کی ساری باتیں جو باتیں اللہ کے راستے میں نکلنے سے روکتی ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری کی ساری باتیں بیان کر دی، اور ہمیں ان آیات پر غور کرنا چاہیے. اللہ نے ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے و اخوانکم اور تمہارے بھائی و عشیرتکم اور تمہارا قبیلہ و اموال اقترفتموها اور تمہارا وہ مال جس مال کو تم نے جمع کر کے رکھا ہے، وہ تجارت تخشون کسادها اور تمہاری وہ تجارت جس کے ماندہ ہونے سے تم ڈرتے ہو، تمہیں اس بات کا خدشہ رہتا ہے کہ کہیں مجھے اس میں نقصان نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے وہ گھر جنہیں تم بڑے پسند کرتے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تمہیں اگر اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے راستے میں وقت نکالنے سے زیادہ محبوب ہے، وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے. تو سن لو، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ تو اس بات کا اس دن کا انتظار کرو جب اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل کر دے گا اور اللہ تعالیٰ اپنا عذاب تم پر نازل کر دے گا. تو ہمیں اس دن سے ڈرنا چاہیے جس دن کا اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کہیں ہم پر بھی وہ وقت نہ آ جائے جو وقت اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بیان کیا ہے جو لوگ اللہ کے راستے میں وقت نہیں نکالتے. نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر شخص دنیا کی زندگی میں مگن ہو چکا ہے اور اس کے لیے
اللہ کے راستے میں وقت نکالنا بہت مشکل ہو چکا اللہ اگر نکالنا مشکل ہو چکا ہے، اپنے اولاد کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو چکا ہے۔ کل آپ نے پہلی نشست میں سنا نماز کے متعلق کہ ہم نے اپنے گھروں میں کفر پال رکھا ہے، اپنے بچوں کو اس بات کی تربیت نہیں دیتے کہ ہمارے بچے دین اسلام کی طرف راغب ہوں، ہمارے بچے کل جماعت المسلمین کا مستقبل ہوں۔ ہمیں اتنا وقت نہیں ملتا کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، تو ہم دین اسلام کے لیے وقت کہاں سے نکالیں؟ سب سے پہلی تربیت کا